الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على عشيتهم ومواليهم واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال الصادق عليه السلام نحن صبار وشيتنا أصبر منا صلوات اللهم صل على محمد دعائے پروردگار عالم آپ سب احباب کا اس عظیم فرش عزا پر بیٹھنا عبادت شمار فرمائے میرا پاک اللہ اس مجلس کا ثواب ہمارے تمام مرحومین کو عطا فرمائے میرا پاک اللہ حاضرین محفل کی تمام نیک شرعی حاجات کو پورا فرمائے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات حضرت محترم امام صادق علیہ السلام نے اپنے شیعوں کی تعریف میں بڑی عجیب حدیث ارشاد فرمائی ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن صبارون کہ ہم اہل بیت صابر ہیں لیکن ہمارے شیعہ ہم سے بھی زیادہ صابر ہیں کیسے مولا پھر خود ہی اس کی وجہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم صبر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم کس چیز پر صبر کر رہے ہیں یعنی صبر کا فلسفہ جانتے ہیں لیکن ہمارے شیعہ نہیں جانتے کہ وہ کس چیز پر صبر کر رہے ہیں اور وہ یہ نہیں جانتے کہ اس صبر سے انہیں ثواب کتنا ملتا ہے وہ صرف اس لیے صبر کرتے ہیں کہ اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے اور ہم اہل بیت کی پیروی میں صبر کر رہے ہوتے ہیں انسان کو دنیا میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی جانی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی مالی مشکلات کا کبھی کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے کبھی کوئی اسی طرح بہت سی مشکلات کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کہ یقیناً ہم مومنین کو آزمائیں گے کبھی مال و دولت کی کمی کے ساتھ کبھی بھوک کے ساتھ کبھی خوف کے ساتھ اسی طرح آزماتے رہیں گے اور روایت میں بھی ہے کہ مومن پر ہر 40 دن میں ایک بار مصیبت ضرور آ جاتی ہے ہر 40 دن میں مومن کو کوئی نہ کوئی مصیبت درپیش آ جاتی ہے تو جو بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ اس مصیبت پہ صبر کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ ان صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دے دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری بلندتر صلوات رضان محترم کیا ہم نے ان نازل ہونے والی مصیبتوں پر صبر کر لیا ہم نے جزا و فضا نہیں کیا ہم روئے دھوئے نہیں ہم نے اللہ سے گلہ و شکوہ نہیں کیا تو کیا ہم نے صبر کو پا لیا
نہ میرا عزیز یہ صبر کا صرف ایک درجہ ہے۔ آئیں پوچھتے ہیں امیر بیان مولا متقیان علی ابن ابی طالب سے کہ ہمیں بتائیے صبر ہوتا کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں الصبر ثلاثہ، کہ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ الصبر علی المصیبہ، الصبر علی المعصیہ، والصبر علی الطاعہ، کہ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلی قسم ہے مصیبت پر صبر۔ ان میں سے پہلی قسم ہے مصیبت پر صبر۔ اسی طرح معصیت پر بھی صبر ہوتا ہے اور اطاعت پر بھی صبر ہوتا ہے۔ تو آپ کو میں مثال دیتا چلوں کہ مصیبت پر صبر کس طرح ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، مصیبت پر صبر کی ہمارے ہاں بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک دفعہ جناب داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ میرا نبی فلاں علاقے میں چلا جا اور وہاں پر میری ایک کنیز ہے، اس کو جا کر بشارت دے دے۔ جناب داؤد علیہ السلام چلے ہیں اور اس علاقے میں گئے ہیں اور پوچھا ہے کہ اوس کی بیٹی خلادہ کا گھر کہاں ہے۔ بتایا گیا، آپ گئے ہیں، دق الباب کیا ہے، اندر سے ایک بڑھیا کی آواز آئی ہے، کون ہے؟ کہا میں اللہ کا نبی داؤد ہوں۔ کہا اندر آ جائیے۔ جیسے ہی جناب داؤد اندر گئے ہیں، وہ بڑھیا اللہ کے نبی کو دیکھ کر حیران بھی ہوئی ہے اور خوش بھی ہوئی ہے اور یہ سوچ رہی ہے کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ اللہ کا نبی خود چل کر میرے گھر میں آیا ہے۔ تو جناب داؤد علیہ السلام اس کو کہتے ہیں کہ اے اللہ کی کنیز، میں تیرے لیے اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ تجھے بشارت دے رہا ہے اور فرماتا ہے کہ تو جنت میں مجھ داؤد نبی کی ہمسایہ بنے گی۔ جنت میں مجھ داؤد نبی کی ہمسایہ بنے گی۔ تو وہ کہتی ہے میں اتنی فضیلت اور اتنی عظمت کی مالک میں نے کون سا ایسا عمل کر دیا کہ میں جنت میں داؤد نبی کی ہمسایہ بن گئی ہوں؟ تو جناب داؤد فرماتے ہیں تو یہ تو آپ ہی بتا سکتی ہیں نا کہ آپ نے ایسا کون سا عظیم عمل انجام دیا ہے کہ جس کی آپ کو اللہ نے اس دنیا میں بشارت دے دی ہے۔ جیسے آپ سوچ رہے ہیں ویسے وہ بڑھیا بھی سوچ میں پڑ گئی۔ پھر سوچتے ہوئے یہ کہتی ہے میں نے اور کوئی عمل تو نہیں کیا، بس اتنا کرتی تھی کہ جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی تھی تو میں جزا و قضا نہیں کرتی تھی، روتی دھوتی نہیں تھی، اللہ سے گلا و شکوہ نہیں کرتی تھی، صرف یہی سوچتی تھی کہ یہ جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی ہے اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ مجھے لگتا ہے اللہ نے میرے اس صبر کا مجھے اتنا بڑا انعام عطا کیا ہے۔ تو یہ تھا مصیبت پر صبر۔ آئیے آپ صبر کی دوسری منزل کی طرف چلتے ہیں، معصیت پر صبر۔ تو کیا معصیت پر بھی صبر ہوتا ہے؟ ہاں میرا عزیز، معصیت پر بھی صبر ہوتا ہے۔ اس کی بھی آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ جناب امام خمینی علیہ الرحمہ سے ان کے انقلاب لانے سے پہلے ایران پر پہلوی خاندان حکومت کیا کرتا تھا۔ ان میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے رضا شاہ پہلوی۔ یہ بادشاہ بہت خبیث تھا، بہت زیادہ اس نے برائیاں کی تھی۔ انہیں برائیوں میں سے ایک برائی یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس نے حکم دیا کہ اگر کوئی عورت گھر سے باہر نکلے گی تو وہ چادر لے نہیں سکتی، یعنی اسے گھر سے باہر نکل کر اپنے سر پہ چادر لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر وہ باہر نکلے گی اور اس کے سر پہ چادر ہوگی تو سپاہی اس کی چادر کو کھینچ کر اتار دیں گے۔ تو اب جو ایران میں دیندار لوگ تھے، جو پردہ دار لوگ تھے، وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو بہت سے لوگ نجف اشرف کی طرف ہجرت کر گئے، لیکن ان پردہ دار خواتین میں سے ایک خاتون ایسی تھی جو ایران میں رہ گئی اور وہ 7 سال میرا عزیز 7 سال صرف اس لیے گھر سے نہیں نکلی کہ کہیں میں گھر سے نکلوں اور گھر سے باہر نکلنے کی وجہ سے میں بے پردہ نہ کر دی جاؤں اور مجھ سے بے پردگی کا گناہ نہ ہو جائے۔ کہنا آسان ہے، 7 سال گھر سے نہیں نکلی اس لیے کہ مجھ سے بے پردگی کا گناہ نہ سرزد ہو جائے۔ تو میرا عزیز اب اس 7 سال صبر کرنے کا اسے اللہ نے کوئی انعام بھی دیا ہوگا نا۔ تو آئیں میں آپ کو وہ انعام بھی بتاتا چلوں۔ ایک مجتہد گزرے ہیں
علامہ باقر مجتہدی. پہلے زمانے میں علماء کی یہ روش رہی ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل آتی تھی تو وہ 40 شب جمعہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کی مشکل حل ہو جایا کرتی تھی. علامہ باقر مجتہدی نے بھی 40 شب جمعہ کا قصد کیا، اس لیے کہ مجھے اللہ ایک بار امام زمان علیہ السلام کی زیارت کروا دے. وہ کہتے ہیں کہ میں ہر شب جمعہ مسجد میں جا کر زیارت عاشور کی تلاوت کیا کرتا تھا اور عبادت کیا کرتا تھا. اس طرح کرتے کرتے 40 شب جمعہ گزر گئیں. 40ویں شب جمعہ میں زیارت عاشورہ پڑھ کے مسجد میں عبادت میں مشغول تھا کہ میں نے دیکھا کہ مسجد کے قریب سے ایک نور کی شعاع آ رہی ہے. میں مسجد سے اٹھا اور اس نور کی شعاع کے پیچھے چل پڑا. میں نے دیکھا کہ وہ نور کی شعاع ایک چھوٹے سے گھر سے آ رہی ہے. میں اس گھر کی طرف چل پڑا، دق الباب کیا، دروازہ کھولا گیا تو میں نے دیکھا کہ اس گھر کے ایک کمرے میں امام زمان علیہ السلام تشریف فرما ہے اور اسی کمرے میں ایک جنازہ بھی رکھا ہے. میں اندر گیا اور اہل عزا کو سلام کر کے ایک کونے پر بیٹھ گیا. جیسے ہی میں بیٹھا تو امام زمان علیہ السلام مجھ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے باقر مجتہدی، ہم سے ملنے کے لیے اتنا سخت عمل کیوں کرتے ہو؟ تم اس عورت کی طرح کیوں نہیں ہو جاتے کہ یہ وہ عورت ہے کہ جس نے 7 سال صرف گھر سے قدم باہر اس لیے نہیں رکھا کہ میں بے پردگی کے گناہ میں نہ پڑ جاؤں. محمد والے محمد بلندر صلوات. 7 سال صرف اس لیے گھر سے باہر نہیں نکلی کہ میں اس معصیت میں مبتلا ہوں. اب آتے ہیں صبر کے تیسرے درجے کی طرف. صبر کا تیسرا مقام ہے اطاعت پر صبر. تو کیا اطاعت پر بھی صبر ہوتا ہے؟ ہاں میرا عزیز، سردیوں کی راتیں ہوں، گرم بستر ہو اور اذان کی آواز آ جائے تو گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا بھی صبر کو چاہتا ہے. میرا عزیز، یہ بھی صبر ہے، لیکن یہ صبر کا ایک چھوٹا سا درجہ ہے جسے آپ اور میں بڑی آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں. صبر کا اس سے بڑا درجہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے لا تقل لہما اف، کہ جب تم جوان ہو جاؤ، تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور اس وقت ماں باپ کی اطاعت کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو اس اطاعت پر صبر کرتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ آئینہ میں آپ کو اس کا بھی ایک واقعہ اور مثال نہ دیتا چلوں. تاریخ میں ایک بندہ گزرا ہے جس کا نام ابراہیم مجاب ہے. ابراہیم مجاب یہ کہاں رہتا ہے؟ ابراہیم مجاب کربلا کے ایک دیہات میں رہا کرتا تھا. ابراہیم مجاب کہتا ہے کہ میں ہر شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا کرتا تھا. میرے بوڑھے ماں باپ بھی تھے. ایک شب جمعہ میں اپنے والد کو ساتھ لایا کرتا تھا اور ایک شب جمعہ میں اپنی والدہ محترمہ کو ساتھ لے کر آیا کرتا تھا. ایک شب جمعہ جب میرے والد محترم کی باری تھی اور میں نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جانے کا قصد کیا تو ہمیں جاتا ہوا دیکھ کر میری والدہ محترمہ گریہ کرنے لگی اور کہا کہ میرے بیٹے مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. ابراہیم مجاب کہتا ہے میرے پاس ایک ہی خچر تھا کہ جس پہ میں باری باری اپنے والدین کو بٹھا کر لے جاتا تھا اور خود پیدل چلتا تھا. تو میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ والدہ محترمہ چاہ رہی ہیں کہ آج میں زیارت پر چلی جاؤں، آپ گھر رہ جائیے. تو والد کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے شب جمعہ تک میں زندہ نہ رہوں اور بغیر امام حسین کی زیارت کیے اس دنیا سے چلا جاؤں. تو ابراہیم مجاب اب پریشان ہو گیا، کروں تو کروں کیا؟ تو ابراہیم مجاب نے اپنے والد کو خچے پہ سوار کیا اور اپنی والدہ کو اپنی پشت پر سوار کر لیا. تو جو ہے نا، اپنے والد کو خچے پر سوار کیا اور اپنی والدہ کو پشت پر سوار کر لیا اور سفر کرنے لگا. اور جب راستے میں گئے نا تو اوپر سے بارش بھی ہو گئی، کچا راستہ تھا، کیچڑ سے بھر گیا، راستہ مزید مشکل ہو گیا. وہ کہتا ہے میں بڑی مشکل سے امام حسین
حسین علیہ السلام کے حرم میں پہنچا۔ جیسے ہی میں پہنچا تو میں اتنا تھک چکا تھا کہ والدہ کو اتار کر میں زمین پر گر گیا۔ اپنی والدہ کو اتار کر میں زمین پر گر گیا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں چند لمحے چند منٹ استراحت کر لوں، آرام کر لوں، پھر امام حسین کی زیارت کو جاؤں گا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے میرے ذہن میں امام کی عظمت کو دیکھ کر یہ خیال چلا گیا۔ میں نے اپنی تھکاوٹ کو چھوڑا، جلدی سے جا کر امام حسین علیہ السلام کی زری پر گیا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پر جیسے ہی میں نے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہا تو زری سے مجھے جواب آیا وعلیکہ السلام۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت دے تمام دشمنوں تے لعنت پیشوا۔ آواز بلند چلا اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات صلی علی محمد۔ صبر چاہتی ہے۔ آئے صبر کے اس سے اگلے درجے کی طرف چلتے ہیں۔ صبر کا اس سے اگلا درجہ ہے امام کی اطاعت پر صبر۔ آپ تصور کریں جنگ صفین تاریخ میں کتنی بڑی جنگ گزری ہے، کتنی گھمسان کی جنگ گزری ہے۔ جنگ صفین ہے اور مالک اشتر کئی دن کی محنت کے بعد جنگ کرتا ہوا دشمن کے خیمے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ مالک کے ہیبت سے دشمن کی فوجیں کانپ رہی ہیں اور چند ہی قدم کے فاصلے پر چند ہی سروں کو اڑا کر چند ملائن کو فنار کر کے مالک اشتر دشمن کے خیمے تک پہنچ جائیں گے اور جنگ کو جیت لیں گے۔ بس ابھی چند ہی قدم کے فاصلے پر کامیابی اور پیروزی منتظر ہے کہ ادھر سے امام کا حکم آ گیا مالک اشتر جنگ بند کر دے، واپس آ جا۔ میرا عزیز ہم جیسا کوئی ہوتا تو یہ جواب دیتا کہ ہے مولا صرف چند قدم، صرف چند منٹ، بس میں ابھی آپ کی اطاعت میں حاضر ہوتا ہوں۔ نہ میرا عزیز وہ ہم جیسا نہیں تھا، وہ مالک اشتر تھا، فوراً تلوار کو میان میں رکھا اور امام کی اطاعت میں چلا گیا۔ تو معلوم ہوا نا کہ اطاعت پر بھی کتنے سخت صبر کی ضرورت ہے۔ تو میرا عزیز اس سے بھی زیادہ سخت صبر ہمیں کربلا میں ملتا ہے۔ کتنا صبر کیا ہے کربلا والوں نے، اور سب سے زیادہ صبر اس کا ہے کہ جس نے 33 یا 36 سال کربلا کا انتظار کیا ہے۔ اور میرا عزیز جب پہنچ گئے ہیں نا کربلا میں تو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی زمین کو خریدا ہے اور زمین کو خرید کر خیام کو نہر فرات کے قریب نصب کر دیا ہے۔ 4 محرم کو جب دشمن کا لشکر آیا ہے نا تو آ کر اس نے تقاضا کیا ہے کہ اپنے خیمے یہاں سے ہٹا لو۔ اب جناب عباس علیہ السلام نے اپنی تلوار کو میان سے نکالا ہے اور زمین پر ایک خط کھینچتے ہیں۔ خط کھینچ کر کہتے ہیں کسی میں جرت ہے تو اس خط کو پھلانگ کر دکھائے۔ اب جناب عباس انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی خط کو پھلانگ کر ادھر آئے کہ اسی اثناء میں امام حسین کا پیغام آتا ہے عباس ہم نے جنگ نہیں کرنی، ان خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹا لو، اجرکم علی اللہ۔ جناب عباس اپنے ہاتھوں سے ان خیام کو نہر فرات کے کنارے سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کتنا سخت ہے کربلا میں امام کی اطاعت کو کرنا۔ میرا عزیز جب 9 محرم کو عمر بن سعد نے پہلا تیر چلایا ہے نا تو سب سے زیادہ خوش ہیں جناب عباس۔
خوشی سے جلدی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا مولا آپ چاہتے تھے نا کہ ہم جنگ کی ابتدا نہ کریں, اب جنگ کی ابتدا دشمن نے کر دی ہے. اب میں بتاؤں کہ میں کون ہوں, اب میں بتاؤں کہ میں کس کا بیٹا ہوں. سنو گے عزادارو جملہ, امام حسین نے کہا عباس اپنی تلوار مجھے دو. تلوار لے کر کہتے ہیں عباس جاؤ اور دشمن سے ایک رات کی مہلت کو مانگ لو. اور میں کہوں گا مولا آپ کے پاس تو حبیب ابن مظاہر جیسے صحابی رسول بھی موجود ہیں, انہی میں سے کسی ایک کو بھیج دیتے. عجب نہیں آواز آئے گی, اور میں اگر کسی اور کو بھیج دوں تو عباس عباس کیسے بنے گا. اجرکم علی اللہ. آ گیا عزادارو وہ وقت کہ جب عباس مولا کے سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولا حلی من رخصا, اور مولا کیا مجھے بھی جنگ کی اجازت ہے. تو مولا فرماتے ہیں او عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے. اور یہاں پر بعض لوگ اس جملہ کو بھی نقل کرتے ہیں کہ عباس مولا فرماتے ہیں او مولا وہ فوج کہاں ہے اور جس کا میں سپہ سالار ہوں. اجرکم علی اللہ. لیکن عزادارو میں حقیر سا طالب علم آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ جملہ مولا عباس کی شان اور دلاوری کے خلاف ہے. اور مجھ سے پوچھو نا کیوں یہ جملہ مولا عباس کی دلاوری کے خلاف ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ اتنے شجاع ہوتے ہیں کہ ان کو ون مین آرمی کہا جاتا ہے. اور کوئی ایک بندہ اتنا شجاع ہوتا ہے کہ وہ پوری فوج کے برابر ہوتا ہے. اور مولا حسین جانتے ہیں اور میرا اکبر چلا گیا تو کوئی بات نہیں, اور میرا قاسم چلا گیا تو کوئی بات نہیں, آنا محمد چلے گئے تو کوئی بات نہیں, اور میری پوری فوج جتنا اور میرا عباس تو موجود ہے. اجرکم علی اللہ. ارے یہی تو وجہ ہے کہ ایسا نوحہ کہ جو مولا عباس کے جانے پر مولا حسین نے پڑھا کسی اور کے مصائب میں نہیں پڑھا. جیسے ہی گئے ہیں اور گھوڑے سے اترے ہیں نا تو مولا حسین کہتے ہیں الان ان کا سر ظہری وقلت ہیلتی, اب میری کمر کا زور ٹوٹ گیا. اجرکم علی اللہ. جیسے ہی عزادارو کہا نا میرے مولا عباس نے میرے مولا حسین اب مجھے بھی اجازت ہے, تو مولا کہتے ہیں ایک بار خیام سے رخصت ہو لو, ایک بار خیام سے رخصت ہو لو. آئے ہیں میرے مولا عباس خیام میں. جیسے ہی آئے ہیں نا اور میری بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی نظر پڑی ہے کہ یہ میرا عباس دلاور رخصت ہونے کے لیے آ گیا ہے, تو فرماتی ہیں عباس بس ایک چند لمحے میرے پاس بیٹھ جا, میں تجھے کچھ بتانا چاہتی ہوں. میرے مولا عباس دو زانو ہو کر سر کو جھکا کر جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے تشریف فرما ہیں اور زینب عالیہ گویا ہوئی ہیں. عباس بھائی جب میں چھوٹی تھی نا, چھوٹا سا میرا سن تھا, میں اپنے بابا علی کی گود میں بیٹھی تھی.
کہ تیز ہوا کا جھونکا آیا اور میرے سر سے چادر اتر گئی۔ بس جیسے ہی میرے سر سے چادر اتری اور میرے مولا بابا علی میرے ننگے سر کو دیکھ کر رونے لگے اور میرے سر پہ بوسے دیے اور میرے بازوؤں کو چومنے لگے اور رو رو کر کہتے ہیں کہ ایک دن ان بازوؤں میں رسن پہنائے جائیں گے اور ایک دن یہ چادر لوٹ لی جائے گی۔ اور میرا بھائی اور میں دیکھتی رہی اور میرے بھائی پیدا ہوتے رہے اور تجھ جیسا دلاور پیدا ہوا اور میں سوچتی تھی کہ جس کے 18 بھائی ہوں اور کس کی جرت ہوگی کہ اس کی چادر میں ہاتھ کو ڈالے۔ اور بس اب تو آیا ہے اور رخصت لینے اور زینب کو یقین ہو گیا اور میری چادر بھی چھین لی جائے گی اور میرے ہاتھوں میں رسن بھی پہنائے جائیں گے۔ الا لعنت اللہ